بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں کچھ عرائض پیش کیے، اور جس جملے کے اوپر عرائض کو پیش کیا وہ خزان العلم تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ خداوند متعال نے ہر نبی کو اور ہر رسول کو جتنا خداوند متعال نے چاہا اسے علم عطا کیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا، ایک سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث جو مشہور حدیث ہے وہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ایک انتہائی مشہور حدیث اور بہت سے معانی کو اپنے اندر سمور رکھنے والی حدیث ہے۔ لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اس کو باقاعدہ اس کے لیے ایک چیپٹر قرار دیا ہے، بہت سے مقالات لکھے گئے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا ہوا ہے کہ علم سے مراد علم یعنی خود علم، یعنی ہر طرح کا ایک جنس، ایک خاص علم نہیں، یعنی ہر وہ علم کہ جس کی پیغمبر کی امت کو ضرورت تھی۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا رسول یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ایک اور آیت جو ہے سورہ نساء میں ہے، اس کی 113 نمبر آیت، خداوند متعال نے اپنے نبی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ خدا وہ ہے کہ جس نے یعنی اللہ نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے اور حکمت کو نازل کیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تجھے ہر اس چیز کا علم دے دیا ہے کہ جسے تو نہیں جانتا تھا۔ اب کیا ہے اس کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں جانتے تھے؟ یعنی یہ ایک عام چیز ہے، یعنی ہر وہ جسے نہیں جانتے تھے اللہ نے پیغمبر کو تعلیم فرما دیا۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، ایک عجیب کلام ہے خداوند متعال کا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر نہیں جانتے تھے خداوند متعال نے آپ کو تعلیم دے دی۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ ما کان کا علم ما یکون یعنی سیکون، جو ان قریب ہوگا، وہ جو ہوا، جو ہوگا اور جو قیامت تک واقع ہوگا۔ ما کان جو واقع ہو گیا، ما یکون جو حال میں اور ان قریب واقع ہوگا، وما هو قائن الی یوم القیامہ یعنی وہ جو حوادث قیامت تک واقع ہوں گے ان کے بارے میں خداوند متعال نے اپنے نبی کو بتا دیا، خبر دے دی، تعلیم دے دی۔ کیا آپ لوگ احادیث سے آخر الزمان نہیں پڑھتے؟ یہ کہاں سے؟ اہل سنت کی کتابوں میں، امامیہ کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں ملاحم اور فتن کی کتابیں جو ہیں، جو ابواب ہیں، ان کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے واقعات کو، انسان کو بعد کی خبر نہیں ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وبأی ارض تموت، لیکن پیغمبر خدا یعنی کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کہ وہ کل کیا کرے گا، وبأی ارض تموت، یہ بھی معلوم نہیں ہے کسی جان کو، کسی نفس کو کہ وہ کہاں مرے گا۔ لیکن پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے آئندہ آنے والے زمانے کے حالات، آخر الزمان کے حالات کو بیان کیا، اور دقت کے ساتھ بیان کیا کہ کون کب خروج کرے گا، کہاں سے خوارج ظاہر ہوں گے۔ وہ روایات ہیں، بھری ہوئی ہیں، احادیث ہیں، بھری ہوئی ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ نے آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ یہ علم غیب ہے، یہی تو علم غیب ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، خداوند متعال نے ہر چیز کا تجھے علم دے دیا جسے تو نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب ایک اور آیت کے بارے میں اس آیت کو سانچتے ہیں، اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ایک دوسری آیت کے ساتھ، تو پھر بھی خدا کے علم کے سامنے یہ علم قلیل ہے، تھوڑا علم ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اے میرے پیغمبر، یسألونک عن الروح،
یہ تیرے سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور وہ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے علم سے، عطا نہیں کیا گیا مگر تھوڑا، یعنی یہ علم قلیل ہے. خداوند متعال کے علم کی نسبت پیغمبر کا علم قلیل ہے. اب وہی والی بات جو ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بیان کی تھی کہ ایک ایسا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا علم جو ہے مخلوق کی نسبت غیر محدود ہے، اضافی ہے، یہ یعنی بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کے علم کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، اس کے ساتھ سانچتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا مقایسہ کرتے ہیں، تو یہ علم تھوڑا علم ہے. اور روایت میں بیان کیا ہے، مولا امام صادق علیہ السلام کی روایت تھی کہ جو خدا کا علم ہے اس کی نسبت ہمارا علم رائی کے دانے کے برابر. اس کو توڑو، اس کو کوٹو، اس کے بعد اس میں پانی ملاؤ اور سوئی کے نوک پر جو آئے، ہمارا علم خدا کے علم کی نسبت اتنا ہے. خداوند متعال غیر محدود ہے، لا متناہی ہے. لذا جب لا متناہی ہے تو اس کا علم بھی لا متناہی ہے. کیوں؟ علم جو ہے وہ غیر ذات نہیں ہے، اس کی ذات اور علم یعنی اس کی صفت جو ہے وہ عین ذات ہے. تو یہ ایک بات جو آپ سے یعنی خزان العلم کے بارے میں. اس کے بعد ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اسے جو ہے حضرت آیت اللہ سید حسن مرتضوی نے جو شرح لکھی ہے اسی زیارت عاشورہ کی، اس میں زیارت جامعہ کبیرہ کی، اس میں انہوں نے اس کو رقم کیا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ روایت ہے عبداللہ ابن ولید سے. روایت وہ نقل کرتے ہیں عن محمد ابن ابی عمیر الکوفی عن عبداللہ ابن ولید السمان قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام ما یقول الناس. اب یہاں پہ محمد ابن ابی عمیر کوفی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ولید سمان سے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ مولا امام صادق علیہ السلام نے، مولا نے بندے سے پوچھا ما یقول الناس فی اولی العزم وصاحبکم امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ لوگ یعنی عامہ کی بات ہو رہی ہے، اہل سنت کی بات ہو رہی ہے. یہ حدیث بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا مقام انبیاء سے بلند ہے، انبیاء سے بالا تر ہے. اب مولا نے یہ پوچھا بندے سے یعنی عبداللہ ابن ولید سمان سے کہ بھئی تو یہ بتا، یہ لوگ آپ کے صاحب یعنی علی علیہ السلام امیر المؤمنین کے بارے میں اور اولو العزم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ما یقول الناس، کیا کہتے ہیں لوگ اولو العزم کے بارے میں اور تمہارے صاحب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بارے میں؟ قال، راوی کہتا ہے قلت ما یقدمون علی اولی العزم احدا. فرزند رسول یہ اولو العزم انبیاء جو ہیں، رسول جو ہیں، ان پر کسی کو بھی مقدم نہیں کرتے. یعنی حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا شک امیر المؤمنین نیچے درجے کے ہیں، آپ کی فضیلت کم ہے. مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں. تو اب مولا نے پوچھا کہ جناب نوح اولو العزم ہیں، جناب ابراہیم اولو العزم ہیں، حضرت موسیٰ اولو العزم ہیں، حضرت عیسیٰ اولو العزم ہیں، ان کے بارے میں اور تمہارے صاحب امیر المؤمنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ ان میں سے کون افضل ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے کہا یا رسول، فرزند رسول کسی کو بھی ان پر مقدم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اولو العزم فضیلت والا ہے، وہ افضل ہے. اچھا، اب مولا فرمایا، اب مولا نے دلیل کے ساتھ حکم کو بیان کیا ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام، راوی کہتا ہے یعنی عبداللہ ابن ولید سمان کہتا ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قال لموسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا کیا؟ وَكَتَبْنَ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے
موسیٰ کے لیے الواح لوح جو ان کے اوپر آئی تھی نازل ہوئی تھی ان الواح میں ہر چیز سے موعظہ لکھ دیا. من کل شیء، من مولا کی مراد کیا تھی؟ من تبعیض کا ہے، بعض کا ہے. اب اس کے بعد پھر مولا نے واضح بھی کر دیا وَلَمْ يَقُلْ، مولا نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز کا، یعنی وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، یہ نہیں کہا، یعنی ہر چیز کا موعظہ نہیں، بعض چیزوں کا موعظہ. اچھا وقال، اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وقال لعیسیٰ، اور عیسیٰ کے لیے فرمایا قرآن میں کہ عیسیٰ نے کیا فرمایا اپنے لیے جب اپنا تعارف کر رہے تھے، تعارف کروا رہے تھے، لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں بیان کروں بعض وہ جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. بعض کہا لِأُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ بیان کروں تمہارے لیے بَعْضَ الَّذِي، بعض کو، اس چیز کے بعض کو جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اب یہاں پہ بھی وَلَمْ يَقُلْ، اللہ نے عیسیٰ کے لیے وَلَمْ يَقُلْ، اللہ نے نہیں کہا كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ایسے نہیں کہا. یعنی جناب موسیٰ کے لیے بعض، جناب عیسیٰ کے لیے بھی لفظ بعض، لیکن ایک من کے ذریعے بعض اور ایک بعض کلمے کے ذریعے بعض. اچھا وقال، اب مولا نے فرمایا مولا علی علیہ السلام کے لیے وقال لصاحبکم امیر المؤمنین، اور اللہ نے تمہارے صاحب امیر المؤمنین کے لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی اے میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی پوری کی پوری کتاب کا علم ہے. دو اولو العزم انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے بعض کہا، اور اپنے یعنی تمہارے صاحب امیر المؤمنین کے لیے اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی دینے میں علی کا جب نام لیا، یعنی دو گواہوں کو پیش کیا، ایک اللہ کو اور ایک علی کو، اور علی کے لیے کیا فرمایا؟ یعنی وہ جس کو پوری کی پوری کتاب کا علم ہے. وَلَمْ يَقُلْ، یعنی وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر یہ ایک آیت، اور اللہ نے دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا کتاب مبین میں ذکر ہے. وَعِلْمُ هَذَا الْكِتَابِ عِنْدَهُ، اور اس کتاب کا علم علی کے پاس ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہر خشک و تر کا ذکر کتاب میں ہے، اور پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، علم کتاب علی کے پاس ہے. دو نبیوں کے لیے بعض اور علی کے لیے تمام. تو تم کیسے کہتے ہو کہ علی اولو العزم سے افضل نہیں ہے؟ روایت ہے. اچھا ان روایتوں کے مطابق بعض دوسری روایتوں میں کتاب مبین بھی امیر المؤمنین ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.